حکومت عدلیہ کی بہتری کے لیے اربوں روپے کی رقوم خرچ کرتی ہے اور ایک موقع پہ تو اے ڈی بی نے $350 ملین کی رقم ان کو دی تاکہ پسماندہ طبقات کو انصاف کی فراہمی، عدلیہ کی آزادی، انصاف کو وفاقی، صوبائی اور مقامی سطح تک یقینی بنایا جائے اور حکومت کے ساتھ مل کر عدلیہ اور پولیس کی کارکردگی میں بہتری کی جائے۔ عدلیہ کے نظام کی بہتری کے لیے کون سے نتائج بہتر ثابت ہوئے یا ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عدالتی اصلاحات ملک کے لیے اہم ضرورت کیوں۔ میرے ساتھ جو دوست تشریف رکھتے ہیں وہ بڑے نامور لوگ ہیں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شبہ رضا رضوی صاحب، سابق جج لاہور ہائی کورٹ، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اظہر صدیق صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایڈوکیٹ چودھری ذوالفقار علی، یہ سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن رہے۔ آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے ذریعے اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں یا اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیسے ہیں جج صاحب آپ؟ صدیق صاحب آپ کو شکریہ، آپ کا بہت شکریہ۔ سر میں شروع کروں گا جج صاحب سے۔ جج صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ مغرب میں بھی مقدمات پہ وقت لگتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ نے مقدمہ دائر کیا اور فوری آپ کو انصاف مل گیا، مگر وہ سسٹم ڈیلیور کرتا ہے اور یہ احساس لوگوں کو ہوتا ہے کہ ان کو انصاف مل رہا ہے۔ پاکستان میں جوڈیشل سسٹم کیوں نہیں ڈیلیور کر پا رہا؟ تو اگر نہیں کر پا رہا تو آپ کیا ریفارمز تجویز کرتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اوور۔ کسی بھی اسٹیٹ میں اس کی جو بنیاد ہوتی ہے یا جو سسٹم پرووائڈ کرتا ہے وہ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی لیے جو ہمارا موجودہ کانسٹیٹیوشن 73 کانسٹیٹیوشنز کو کہتے ہیں، اس کے پہلے 56 اور 62، تو 73 کانسٹیٹیوشن میں ایک یہ اچھی بات تھی کہ یہ کنسنسس ڈاکومنٹ تھا، سوائے تھا یا ہے؟ جب بنا تھا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اور ابھی تو کافی لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا، اس وقت سوائے ایک بندے نے سائن نہیں کیا تھا جس کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے، تو ادروائز اس کو سب نے سائن کیا تھا۔ تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ تھی۔ اس میں جو جوڈیشل نظام کا بھی ذکر ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا بھی ہے، سپیڈی اور سستے انصاف کا بھی ذکر ہے کہ وہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کانسٹیٹیوشن کے تحت پرووائڈ کرے گی۔ کیوں نہیں دے پائی؟ ہاں میں عرض کرتا ہوں کیوں نہیں دیا، ویری گڈ۔ اب اس میں اگر آپ پریمبل فار ایگزامپل پڑھیں کانسٹیٹیوشن کی، تو اس میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کہ اتھارٹی جو ہے شیل بی ایکسرسائز بائی دا پیپل آف پاکستان۔ کیسے؟ تھرو دیئر چوزن ریپرزینٹیٹیوز۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ انہوں نے کیا کیا کرنا ہے پبلک نے اور ان کے ریپرزینٹیو نے۔ اس میں آج کے ٹاپک کے مطابق انہوں نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری حاصل کرنی ہے، انہوں نے عدالتی نظام ٹھیک کرنا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ لوگوں کو سستا، ایکسپیڈیشس، فوری انصاف پہنچانا۔ اور عدالتی نظام کے لیے آپ کو پیسے میں نے کہا دیے، آپ کو تو اے ڈی بی بھی پیسے دیتی ہے، اس کے باوجود نہیں ہوتا۔ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ جنہوں نے یہ چلانا تھا، جس کا اسٹارٹ ہی ہوا کہ ہر چیز جو ہوگی پاور شیل بی ایکسرسائز بائی دا پیپل تھرو چوزن، وہ کیونکہ نہیں ہو رہا۔ اچھا صدیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم انصاف نہیں کر سکتے اور جوڈیشل ریفارم نہیں کر سکتے کیونکہ جو دار ہے وہ عوام کے نمائندوں کے پاس بظاہر ہے، لیکن اس کو استعمال کوئی اور کرے۔ ایک نئی ڈیبیٹ ہے۔ میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ اگر ہم نہیں کر پا رہے جوڈیشل سسٹم کو بہتر تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ بہت شکریہ افتخار صاحب، بڑا یہ ریالٹی ہے۔ آج ہم 75 سال بعد جہاں پہنچے ہیں، ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں آزادی کے وقت تھے، اور اس کی بنیادی وجہ کانسٹیٹیوشن بیسیکلی سوشل کانٹریکٹ ہے، عمرانی معاہدہ، فنڈامنٹل رائٹس دی ہیں، باقاعدہ تینوں مقننہ کو، انتظامیہ کو، عدلیہ کو سپریٹ کیا ہوا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال اسی سبجیکٹ کے مطابق کہ عدالتی اصلاحات ملک کے لیے کیوں ضرورت ہے؟ آج دیکھیں ایک درخواست ہے تو پرچہ درج نہیں ہوتا۔ That's point۔ اس پرچہ درج کرنے کے لیے پہلے اس نے گھومنا ہے کمیٹی کے پاس،
پھر سیشن کورٹ جانا ہے, سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ جانا ہے, ہائی کورٹ سے کئی دفعہ سپریم کورٹ چلا اب مجسٹریٹ کو چھوڑ جاتے ہیں بیچ میں. ہاں, اس کی بنیادی دیکھیں نا, اب میں حیران ہوں کہ آپ کا سارا سسٹم مجسٹریٹ, درجہ اول اور سول جج درجہ اول پہ چلتا ہے. یہ جو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ ہے, یہ تو اپیلیٹ کورٹ ہے. اس میں خرابی, جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں, اس میں خرابی کیا ہے؟ اچھا خرابی یہ ہے کہ جن کو جو کام دیا گیا وہ کر ہی نہیں رہی. مجسٹریٹ کام نہیں کر رہا اور سول جج کام نہیں کر رہا, ہائی کورٹ کام نہیں کر رہا اور سپریم کورٹ کام نہیں کر رہا. جنہوں نے سسٹم نے انٹروڈیوس کروایا, جنہوں نے وہ کرنا ہے سر سسٹم تو پرانا ہے. سسٹم تو آپ کے پاس سی آر پی سی اگر میں دیکھوں تو وہ تو 1898 کا, اس میں تو نہ کوئی موجودہ مقننہ کا رول ہے یا کسی کا رول نہیں ہے, وہ تو پرانا ہے. جس وقت وہ بنا تھا, جن کو رول دیا گیا تھا وہ رول ادا کر رہے تھے. اب اگر اس کانسٹیٹیوشن میں اگر آپ نے جن کو رول دیا ہے وہ ان کو جب تک آپ کرنے نہیں دیں گے, یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. میری ڈبیٹ سے آپ کی جو جس ڈبیٹ پہ آپ مجھے لے جانا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ کیا مقننہ اس ملک کو چلا رہی ہے یا عوام کے نمائندے. یہ ایک ڈبیٹ بڑے مزے کی ڈبیٹ ہے, نہیں بڑی اچھی ڈبیٹ ہے. ون ڈے وی ول سٹ اینڈ ول ٹاک. ٹوڈے مائی ڈبیٹ از ڈفرنٹ. مائی ڈبیٹ از دس کہ عدالتی اصلاحات ملک کے لیے ضرورت ہے یا نہیں؟ ضرورت ہے جی, ضرورت ہے, لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ جنہوں نے یہ کرنا ہے ان کو آپ کرنے نہیں دے رہے. جو آپ نے ذکر کیا نا $380 بلین کا, وہ سارا کا سارا پتہ کہاں گیا تھا؟ وہ لیپ ٹاپ تھا, تنخواہیں بڑھانے میں چلا گیا تھا. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس کا مطلب صحیح جگہ پہ استعمال نہیں. دیکھیں وجہ کیا ہے, آپ دیکھیں مین وجہ سمجھیے گا کہ جب تک یہ عدالتوں میں, جیسے شبر صاحب نے کہا ہے نا, آپ نے ان کو آزاد نہیں بنایا. جی ذوالفقار صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ ایک میگزم یوز ہوتا ہے رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب. آپ کے ہاں جنہوں نے جو چوزن ریپرزینٹیٹیو ہیں, جن کی جج صاحب بات کر رہے تھے, میں سب سے پہلے تو کویسچن یہ کروں گا کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ہمیں وہ دے رہے ہیں جو وقت کی نیڈز ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے 1872 کے لاء کی, کیا اس میں ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ہے. دیکھیں, اور جن لوگوں نے, فوج نے روکا ہوا کہ مت کریں, کسی نے نہیں روکا. کیا فوج کے کسی بریگیڈیئر نے کرنل نے آ کے روکا کہ نہ کریں؟ کسی نے روکا. پھر ہم اپنی ساری کوتاہیوں کو کیوں ہم دوسروں پہ شفٹ کرتے ہیں؟ میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے ریپرزینٹیٹیو بھیجے ہیں. آج آپ کے ریپرزینٹیٹیو وہ ہیں جی, یہ بہت بڑا مالدار آدمی ہے, اس کو ٹکٹ دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں. کیا آپ نے ان لوگوں کو سلیکٹ کیا ہے جو اس کا لیے کام کر سکتے ہیں؟ آج آپ کے ہاں پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ وہ پارلیمنٹ کو کوئی قومی اسمبلی کہے گا, کوئی سینٹ کہے گا, ان کو پارلیمنٹ کے الفاظ کا نہیں پتا. ذوالفقار صاحب, یہ بحث بہت عجیب ہے, وہ ہیں یا نہیں ہیں. 1947 سے بات میں شروع کر رہا ہوں, اینڈ وی آر ڈسکسنگ دس تھنگ ان 2024 میں, ٹھیک ہے. اب میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ سارا وقت ایسا ہوتا رہا. مائی سمپل اور ہمبل سبمیشن از دس, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اصلاحات کی ضرورت ہے؟ ضرور. اور 1 2 3 بتائیے کون سی. میں سب سے پہلے کہوں گا اصلاحات میں سب سے پہلے تو ہمیں آپ کے وقت کی ضرورت کے مطابق ہم نے لیجسلیشن کرنی ہے, پہلی بات. ٹھیک. سیکنڈ بات یہ ہے, جب ہم لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں تو سی آر پی سی وغیرہ کو چینج کرنا ہے, بالکل چینج کرنا ہے, لا آف ایویڈنس کو چینج کرنا ہے, لا آف ایویڈنس کو کرنا ہے. آپ نے اپنے پروسیجرل لا کو بدلنا ہے, آپ نے اپنا سول لا کو بدلنا ہے, آپ نے اپنا کرمنل لا کو بدلنا ہے. آپ دیکھیں آپ کے یہاں ایک ہے بینکنگ لاس, FIO ہے, اس میں سون آفٹر کی جو ہی ڈگری پاس ہوتی ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے انٹو ایگزیکیوٹیو. یہ کیا باقی کیسوں میں نہیں ہو سکتی؟ ایک بندہ ڈگری لے جائے, اس ڈگری کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ عمر گزر جاتی ہے, وہ نہیں کر سکتا. سر اب مطلب یہ طے ہوا, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کے پاس اتنا اختیار نہیں, کوئی خاص قسم کی طاقت ہے جس کو یہ کرنا ہے. صدیق اظہر صاحب نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی, اور آپ نے کچھ لاس, میں کہتا ہوں کہ ایسا کوئی ان کے اوپر قدغن نہیں ہے, وہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. کیپیسٹی. اچھا, اب میرا اگلا سوال یہ ہے, کیا یہ تنقید درست ہے کہ مجسٹریٹ درجہ اول, مجسٹریٹ درجہ دوم, سول جج درجہ اول اور درجہ سوم کی تعیناتی جو ہے, اس کے جو تعیناتی ہے اس کے عمل میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور ان کو پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ان کی جو ہے آئی تھنک کمپیٹیٹیو ایگزام کے ذریعے آتے ہیں. اور میں ٹریننگ کا لفظ کہہ رہا ہوں سر. جی میں ٹریننگ کا لفظ کہہ رہا ہوں. میں آگے آ رہا ہوں. پلیز. تو اس لیے ان کی جو انٹری ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اور آپ امپروو کر لیں. اس کے فوراً بعد ٹریننگ کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. ابھی جیسے UK میں ہائی کورٹ کے ججز کی ٹریننگ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. اس کے لیے آپ کتنی ٹریننگ تجویز کرتے ہیں؟ یو ویری ایکسپرٹ آدمی ہوں آپ. آئی تھنک ٹریننگ جو ہے وہ 6 months انف ٹائم, پرووائڈیڈ کہ جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ ان کو ٹرینڈ کریں.
اور جب یہ آپ نے ایک نئی شرط رکھتی ٹرین لوگ ان کو ٹرین کریں، تو جو ٹرین لوگ ہیں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز ہوں، وائی ناٹ ریٹائرڈ ہوں، نئی سرونگ تو لیکن ٹائم نہیں ہوتا ریٹائرڈ تو اس سے فرق پڑے گا کچھ؟ کیوں نہیں پڑے گا؟ لوگوں کو انصاف ملنے میں آسانی ہوگی؟ کیوں نہیں پڑے گا؟ اچھا، اگلا سوال صدیق اکرم صاحب آپ سے ہے کہ سول جج کی تعیناتی کے لیے 2 سال کا تجربہ بہت کم نہیں، کیا اس کو بڑھا کے 4 سال کا نہیں کرنا چاہیے؟ افتخار صاحب بنیادی طور پر نا میں جو سمجھ پا رہا ہوں کہ جہاں لا پڑھایا جاتا ہے نا اس طرح، تو سر لا کے کالج اسکول تو محلے اور گلیوں میں کھل گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں وہی بتانے لگا ہوں کہ خالی لا پہ نہ رہے ہیں آپ کو سول ججز کے لیے اگر کوئی آنا چاہتا ہے نا ہی شوڈ سلیکٹ دس فیلڈ فرام دا ویری فرسٹ ڈے. وچ اسٹیج؟ یعنی جیسے لا میں آیا ہے، لا میں اس نے 3 سال پورے کر لیے ہیں، اس کے بعد 1 سال لا 5 سال کا نہیں ہو گیا؟ میں ایک بات کر رہا کریکٹ کر لیں اپنے ہوں، آپ اسی میں اگر آپشن آپ مختلف آپشن کیا مطلب؟ مطلب کچھ کورس ایسے بی اے کے بعد آپ 3 سال میں کر سکتے ہیں، ایف اے ایف ایس سی کے بعد 5 ایئرس کر سکتے ہیں ایکسٹرنل اور ایک اور میں آپ کو یہ دوں کہ میں آج کل LLM کی کلاس کو پڑھاتا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں. جی جی، وہاں 90 آپ کی جو بات انہوں نے کہی نا 90% جو اسٹوڈنٹ ہیں جو میں بول رہا ہوں وہ جوڈیشری میں کی تیاری کرنے کے لیے ہی LLM کر رہے ہیں. تو بہت سے بچے ہیں جو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، میرا سوال تھا کہ سول جج کی تعیناتی کے لیے 2 سال کا تجربہ بہت کم ہے، کیا اس کو بڑھا کے 4 سال کا کر دیجیے؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو باقاعدہ اس کے لیے کورس، اس کے لیے کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں جو بیٹھ کے ٹریننگ ہی کریں کہ پہلے دن سے کہ اس نے اس کام کے لیے آنا ہے، اور اس کو صرف اس حد تک نہیں ہے، آپ کو 2 کام اور کرنے ہیں. آپ کو یہاں کیا ہوتا ہے ہمارے یعنی انہیں تجربہ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں جو سرونگ جج ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر سول جج ہے تو ان کے ساتھ ان کو بٹھا دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. اس طرح نہیں کام سیکھنا آپ نے. آپ جتنا مرضی، ایک تو ذہن میں رکھ لیں، ایک تو تجربے کی بات آ گئی، ٹائم بڑھانے کی بات آ گئی. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ مثال کے طور پر 150 کیس لگا ہوا ہے، 200 کیس لگا ہوا ہے روزانہ. اس کے بعد ایک آدمی کی کتنی کیپیسٹی ہے؟ آپ انگلستان چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، روزانہ میں ہو کے آیا ہوں 2 کیسز 3 کیسز، اور اس کی وجہ اس کے بعد اس کی کوالٹی دیکھیں آپ کتنا فرق پڑتا ہے. ہمارے یہاں تو جب تک دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، جب تک 2 کام ختم نہیں کریں گے نا، ملیشیس پروسیکیوشن اس ملک میں اس کی سزا ہے کوئی؟ صرف کچھ چھوٹی سزا ہے میرے خیال ہے. آپ جھوٹا پرچہ درج کرا دیں، کلندرا ہی کٹتا ہے. اور میں بتا دوں آپ کو، میں شبر صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا، ڈیمیجز کا اس میں کلیم ہے، لیکن وہ ہمارے سسٹم میں جیسے کہا یہ سسٹم کوئی بھی نہیں چل رہا. ملیشیس پروسیکیوشن کا اصل کمپنسیشن ہے ڈیمیجز کلیم کرنا کہ یہ انہوں نے مجھے. یہاں پہ تو حتیٰ کہ عزت کا جو دعویٰ ہے وہ 6 سال تک طے نہیں ہوتا.